انڈیا پاکستان کا مقابلہ پورے سال کا سب سے بڑا ایونٹ، ہائپ تو اوبیسلی بن ہی رہی ہے، اور آج سنڈے اور نیکسٹ سنڈے کو جی یہ مقابلہ ہوگا. اس سے پہلے بھی نیوزی لینڈ والا معاملہ بھی ہے، اور میں نے بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا تھا، لوگ اس کو شاید مذاق لے رہے تھے. مجھے لگتا تھا کہ نیوزی لینڈ نہ پاکستان انڈیا میں سے کسی کے ایک کو چیمپئن ٹرافی سے باہر کرے گی، اور وہ جب ٹرائی نیشن کا فائنل جیت لیا انہوں نے، تو اب لوگ کہتے ہیں ہاں آپ نے کہا تھا، وہ ٹھیک کہا تھا کہ یہ تو بڑی ڈینجرس سائڈ ہے. خیر اس پہ بھی تو ہم نے بہت بات کر لی نیوزی لینڈ کے حوالے سے. اب انڈیا پاکستان کا بتائیں جی. دیکھو عرفان، چیمپئن ہوئے، لیکن ہم ایک چیز جب ہم ٹی وی پہ کچھ چیزیں آبزرو کرتے ہیں نا، جیسے نیوزی لینڈ چیمپئن ضرور ہوا، انہوں نے ایفرٹ بھی نہیں کی کہ فیلڈنگ میں 2 گز کی ڈائیویں مار رہے ہوں، یا بالنگ چینج کرنے میں بڑی انرجی دکھا رہے ہوں، ایجلٹی دکھا رہے ہوں، بڑے نارمل طریقے سائلنٹ کلر ہے نا، آرام سے کام کر کے چلے جاتے ہیں. کیچ بھی چھوڑ بڑے، دیے اور دونوں میچ انہوں نے بڑے آرام سے جیتے ہیں، کمفرٹیبل زون میں رہ کے. پہلا میچ بھی اور دوسرا میچ بھی، انہیں کوئی زور نہیں لگانے کی کسی سچویشن میں. رہی بات انڈیا اور نیوزی لینڈ کی کہ کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں، یس. اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں پلیئر ٹو پلیئر، تو مجھے یہاں پہ بیٹھ کے کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا کہ کون فیوریٹ ہے اور کون جیت سکتا ہے. چلو اگر آپ کا پلینگ سٹائل ایک جیسا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار پاکستان اگر دن اچھا ہے تو جیت سکتا ہے. 9 کی ایوریج سے کھیلنے والا پر اوور اور 6 کی ایوریج سے کھیلنے والا، فرق ہے یار. وہ جتنا بھی برا کھیل جائیں گے نا، انہوں نے 320 پلس کر جانا. ابھی دیکھیں 7 سیریز لگاتار انہوں نے، انگلینڈ جو کہ ماڈرن کرکٹ، ایڈوانس کرکٹ کا ماسٹر کلاس بن چکا ہوا، اتنی اٹیکنگ، وائٹ واش نہیں کیا، 7 سیریز لگاتار ماری ہیں، 7 سیریز لگاتار انگلینڈ کو ماری ہیں. وہاں پہ بھی جا کے، یہاں پہ بھی جا کے، جہاں جہاں گئے انہوں نے انگلینڈ کو بیٹ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات، ہمارے اگینسٹ 135 پلس ناہید آیا تھا نا جی، آپ سے سنبھالا ہی نہیں گیا. آپ نے پچھلے 3 میچ نہیں دیکھے، 145 پلس 150 پلس وڈ، اور جو آرچر بالنگ کر رہا تھا سیدھے چھکے مار رہے تھے، اور 3 چھکے مار رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب بھی کوئی تیز بالر آتا ہے تو ہمارا بلے کو جب بال لگتا ہے تو بلہ پیچھے جاتا ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارا بلہ تیز بالر کو پیچھے جاتا ہے. انڈین کیا کرتے ہیں، بال کو دھکا دیتے ہیں، وہ ادھر جاتا ہے. یہ جو گیپ یا فرق ہے ماڈرن کرکٹ کا، اس کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ ڈر، یہ خوف کہ یا یہ جو 10 اوور کا اسپیل اس سے نکلنا ہے، وہ نکلنے والا سین جا چکا ہوا. ہم نے اٹیک کرنا ہے، اٹیک ٹو ڈیفینس. وہ تو ہمارے پاس پھر ایک ہی سوچ کے آئے گا، وہ فخر ہے، فخر کے علاوہ نام نہیں ہے، ٹائم تو نہیں ہے جی. اچھا ایک اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو مقابلہ نہیں تھا دونوں کا، لیکن بمراہ کے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں کمپٹیشن پاکستان انڈیا کا بن چکا ہے. کیونکہ بمراہ پورا ورلڈ کپ T20 کا دیکھیں، اس کے علاوہ ویسٹ ان کی جو آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہے وہ 1 مین آرمی اور اسی طرح کی پرفارمنس. اچھا 1 مین آرمی اور ہونا عرفان اور بات ہے. آپ پورا اس کا ٹورنامنٹ دیکھ لو کہ انڈیا ہار رہا ہوتا تھا، اس سچویشن میں بال کر کے میچ نکالتا تھا، میچ چینجر. اچھا ایک بات یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے بمراہ کا کہا نا، یقیناً بمراہ کی جو ایبسینٹ ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آ کر جو ہے وہ بھارت کو وہ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے. لیکن وہ پنجابی کی ایک مثال نہیں ہے، جیڑا پر نو ہوئی لال ہے. یہ آگئی نا بات، وہی بات ہے یا نہیں بھائی؟ ان کے پاس مطلب اس طرح کے وسائل ہیں کہ بمراہ نہیں ہے تو باقی بھی روکنے والے ان کے پاس ایک دو. لیکن ان کا مقابلہ بمراہ کا تو کسی کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے، مقابلہ تو کسی کا بھی کسی سے نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے آؤٹ کلاس چیز تھی، وہ تھا کہ جو جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی نا وکٹ کی، وہ دلوا دیتا تھا. یہ اس کا کمال تھا. لیکن باقی جو ہے نا ان کے بالر جو اب آئے ہیں، نئے 1-2 لڑکے بھی آئے ہیں، وہ مطلب یہ کہ فائٹر ہیں. اور جو بات ابھی مجھے نے کی نا کہ اگر تو آپ پہلے سے، وہ میری ماں نا ایک مثال دیا کرتی تھی کہ وہ روتے جاؤ اور مرو کی خبر لے کر آؤ. کسی کام پہ جب بھیجتے تھے نا تو نہیں میں نہیں جانا، تو وہ کہتی تھی روتے جاؤ اور مرو کی خبر لے کر آؤ. مطلب آپ جس موڈ میں جائیں گے نا، خبر ویسی ہی لے کر آئیں گے. تو اگر آپ کا پہلے سے مائنڈ یہ ہے کہ یار نہ جانے کی ہو جانا ہے، بھائی کیا ہو جانا ہے، بلہ گیند کا کھیل ہے، بلہ آپ کے پاس بھی ہے، بلہ ان کے پاس بھی ہے، بال آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ہے. یہاں تو ضرورت ہے فائٹ کی. یہاں تو آپ پہلے سے سوچ کر جائیں کہ انہیں مینوں ایتھے گیند کرنا ہے، مینوں اتبار بھیجنا ہے. لیکن اگر آپ کی بات وہی جو ہے کہ بال لگے اور بلہ پیچھے چلا جائے تو بھائی پھر آپ پیچھے ہی جائیں گے، وکٹوں میں ہی جائیں گے. اچھا یہاں پر
پریشر گیم ہے انڈیا پاکستان کا, اور ایک حوالے سے نہیں بہت سارے حوالوں سے پریشر گیم ہے بطور نیشن. دونوں کے قوم وہ ہار تسلیم نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا, اور بالخصوص انڈیا والے تو کر ہی نہیں سکتے. وہ تو اپنے کھلاڑیوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں, وہ تو سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, وہ اسٹیڈیم کو آگ لگا دیتے ہیں. ہم میں تو خیر ایسی بات کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم عادی ہو گئے, ہم ڈیٹ ہو چکے. نہیں عادی نہیں ہو گئے, ہمارا اور ہماری عوام ہار کے اتنا نہیں ہار کے نہیں یار, ہار کے تو ہمیں زیادہ ایگریشن دینا چاہیے. اس ٹیم نے ایگریشن ہی لوگوں کا مار دیا ہے, ٹھیک ہے, اب لوگ عادی ہو چکے ہیں. کہتے ہیں اچھا بہت مزے کی بات بتاؤ رحان صاحب, ہاں نظر ظاہر یہی آتا ہے کہ جی بمراہ سے جانے سے جو 10 to 20% ان کا جو مرال ہے نیچے کو ہے ایسے ہی. اچھا اس کا الٹرنیٹو بھی ٹیم کے اندر ہی ہے. الٹرنیٹو کیا ہے کہ آپ کی جو بالنگ اٹیک ہے, شامی ہے, سراج ہے, وہ آئی ڈونٹ نو تیسرا کون سا بالر, وہ ایک نیا ارشدیپ بھی ہے, ارشدیپ بھی ہے. اچھا ارشدیپ, اس کا ریپلیسمنٹ کیسے, اس کا ریپلیسمنٹ سنیں کتنی خوبصورت بات کرنے لگا کہ جو آپ کا ٹارگٹ کئی دفعہ آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کیپر تک جا رہا ہوتا ہے, کپتان نے کیا کرنا کہ بمراہ کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ آپ نے گڈ لینتھ پہ وکٹ ٹو وکٹ بال کرنا ہے, کیونکہ ہی از اے اسپیشلسٹ وکٹ ٹو وکٹ بال کرنے ہیں. اور ایکسٹرا آپ کو رول دیا جائے گا کہ یار اس سچویشن میں جب ٹیم پھنسی ہوگی آپ نے وکٹ ٹیکنگ آپشن پہ ہم جب آپ کو رول دیں گے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. آپ کی ٹیم کے اندر ہی ایک اور ہے, ایک اور چیز ہے, ان کی خوش بختی یہ ہے کہ ان کے تینوں اسپنر جو ہے نا جنہیں وہ کھلا رہے ہیں وہ اپنے فاسٹ بالر کے اوپر بہت زیادہ برڈن بھی نہیں آنے دیتے. ایسا ہی ہے, جہاں پر ہاں تینوں انفارم ہے, وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ پھنسا لیتے ہیں. تو جو برڈن فاسٹ بالر پہ آنا چاہیے نا وہ اتنا نہیں آتا ان تینوں کی موجودگی میں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا اسپیل شروع ہوتا ہے فاسٹ بالر کا, وہ آؤٹ بھی کر جاتے ہیں. جس طرح وہ رمیز بھائی کہتے ہیں نا جے میدا چل گیا تو ساڈے کو لکھو ہی میدا ہے, وہ ہے جی فخر زمان. کہتے تھے میدا بھی نہیں ہے, تو شیدا ہی ہے کلا, وہی کہہ رہا نا, وہ کہتے تھے وہ اس ٹائم کہتے جم خانہ میں کھیلتے تھے تو خان صاحب کہتے تھے پلیئر ہوتا تھا اس کا پتہ نہیں میدا کہتے تھے, کہتے وہ میدا چل گیا تھے اسی نہیں ہاریں گے. تو ہمارے پاس ایک فخر زمان ہے, وہ چل گیا. تو 2017 کی چیمپئن ٹرافی کا فائنل بھی ہمیں یاد ہے کہ سنگل ہینڈلی اس نے جتا دیا.